السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بحران پہ۔ آج کل بچے ایک بحران سے گزر رہے ہیں، اور وہ بحران کیوں قائم ہوا اور وہ بحران کیا ہے، اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ اور میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیات موجود ہیں۔ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رانا لیاقت علی، آپ سیکرٹری جنرل ہے پنجاب یونین آف ٹیچرز کے۔ ان کے ساتھ بہت سینئر صحافی جناب ارشاد شیخ صاحب موجود ہے۔ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو پہ۔ میں نے بڑا مختصر سا ذکر کیا اپنے انٹرو پہ، میں اس وجہ سے کیا کہ میں آپ دونوں شخصیات اس فیلڈ کی ہیں، اور آپ اس ایشوز پہ کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے۔ جی، میں اب ایشو کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے اسکول کے بچوں کی جو کتابیں ہیں، جیسے پنجاب نے بچوں کو فری کتابیں دیتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ کتابیں نہیں چھپ سکیں، اور بچے ایک عجیب بحران کا شکار ہیں۔ ان کا تعلیمی سال جو ہے وہ اس کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تو شیخ صاحب، آپ بتائیں گے یہ کیا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ عثمانی صاحب، یہ ایشو اب شروع نہیں ہوا، یہ بہت سنجیدہ ایشو ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، جب انہوں نے کچھ غلط فیصلے کیے درسی کتب کی اشاعت کے حوالے سے، اور اس کے اخراجات جو کبھی 5.5 ارب 6 ارب روپے کے ہوتے تھے، وہ یکدم انکریز ہوتے ہوئے 22 ارب روپے سے بھی بڑھ گئے، جس کی وجہ سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ بحران کا شکار ہوا۔ اس کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بحران کا شکار ہوا۔ اس کے بعد پی ایم آئی یو جو اس کا اہتمام کرتا ہے درسی کتب کی اشاعت کا، وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کتنی کتابیں چھاپنی ہیں، وہ مقروض ہو گیا پی سی ٹی بی کا۔ پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ مقروض ہو گیا پبلشروں کا اور پرنٹرز کا، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ اتنا متاثر ہوا کہ اس سال وہ کتابیں جو ستمبر میں شائع ہونا شروع ہوتی ہیں، جن کے آرڈر ستمبر میں آتے ہیں، پھر ان کے ٹینڈرز ہوتے ہیں، وہ اس مرتبہ مارچ میں شروع ہوئی ہیں۔ جن کتابوں کی اشاعت ہی مارچ میں شروع ہوگی تو وہ اپریل تک کیسے ملیں گی؟ یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت جو اس وقت ہے اور نگران حکومت جو گزر چکی ہے، دونوں ان اخراجات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو مفت کتابیں فراہم کرنے پر خرچ ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات روک رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ اخراجات انکریز کر گئے، ان کا بجٹ ڈبل سے ٹرپل ہو گیا۔ ہمارے بہت سارے محکمہ جات کا بجٹ ٹرپل ہو جاتا ہے، جیسے سی ایم آفس کا ہو جاتا ہے، گورنر ہاؤس کا پہلے کچھ بجٹ تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ان کے پروٹوکول کا نگران گورنمنٹ نے اربوں روپے کی گاڑیاں لے دی ہماری بیوروکریسی کو، لیکن وہ کیا بچوں کی کتابوں کے لیے پیسے نہیں دے سکتے تھے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے، پورے پاکستان کی کہہ لیں یا صوبہ پنجاب کی کہہ لیں، کہ حکومت کوئی بھی ہو، اس کی پہلی ترجیح کبھی بھی تعلیم نہیں رہی۔ اصل مسئلہ اصل یہی رہا ہے کہ ان کی یہ ترجیح نہیں تھی۔ کسی نے یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اگر کتابیں سرکاری اسکولوں کے بچوں کو وقت پر نہیں ملیں گی تو ان کا کتنا تعلیمی نقصان ہوگا، ان کی درس و تدریس کا سلسلہ بالکل رک جائے گا۔ اور اس وقت سمجھیں کہ تقریباً ان سکولوں میں رکا ہوا ہے جہاں کتابیں نہیں پہنچ سکیں، جہاں کتابیں پہنچی ہیں وہاں بھی پوری تعداد میں نہیں ہیں، وہاں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے بری طرح متاثر ہے۔ اور ابھی بھی ہماری جو موجودہ حکومت ہے، اس کی بھی پہلی ترجیح تعلیم نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، ابھی تک انہوں نے اس کا ایکشن نہیں لیا، اس پہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا ابھی جائے۔ تو یہ کسی کیبنٹ جو 1-2 اجلاس ہوئے، کسی کیبنٹ کے ایجنڈے پہ نہیں آیا۔ یہ جو مسئلہ ہے کسی کیبنٹ کے اجلاس کے ایجنڈے پہ نہیں تھا۔ رانا صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب اسکول ٹیچرز کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے رانا صاحب، یہ جو بچے اس مسئلے کا شکار ہوئے، اور جو ہمارا پھر آپ اکثر آتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ
جو سرکاری اسکولوں میں بچے ہیں یہ سفید پوش طبقے کے بچے ہیں، لوور مڈل کلاس کے بچے ہیں، جو اگر یہ یہاں نہیں پڑھیں گے تو یہ پھر کہیں نہیں پڑھ سکتے. لوگ آج کل کے مہنگائی کے دور میں افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچے کہیں اور پڑھیں. تو ان کا ہمیں ویسے ان ٹیچروں کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بڑے متوسط اور سفید پوش طبقے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانی صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی جو نظام ہے یا سسٹم ہے یہ ڈونر ایجنسیوں کی فنڈنگ سے چلتا ہے. یہ بچوں کو فری کتب دینے کا سلسلہ بھی جو تھا یہ ڈیفڈ کی فنڈنگ سے شروع ہوا تھا، اور جیسے جیسے وہ فنڈنگ کم ہوتی گئی اور یہ بوجھ جو تھا وہ گورنمنٹ نے خود لینا تھا، لیکن وہ فنڈنگ ختم ہوگی، لیکن گورنمنٹ نے جو تھا اس کے لیے آلٹرنیٹ سسٹم نہیں بنایا. اب ہمارے ہاں تقریباً 1 کروڑ کوئی 18 لاکھ بچہ سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پیرلل جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے اس کے پاس بھی 25 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے. یعنی کہ ان کو بھی کتابیں گورنمنٹ نے مفت دینی ہے، اور جو گورنمنٹ کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھے ان کو بھی دینی ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے یہ سارا کتاب کی پرنٹنگ، چھپوائی، ہر چیز جو تھی وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کرتا تھا. جی وہ بنے ہی اس وجہ ہاں جی، اسی وجہ سے. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ جیسے جیسے یہ دور آگے بڑھا تو اس میں پی ایم آئی یو کا بھی ایک رول آ گیا. نہیں، اب پی ایم آئی یو کاغذ جو تھا وہ خریدتا تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ خود پہلے، اب کاغذ اس کے ذریعے خریدنا شروع ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، کوئی ایک ایسا سیٹ اپ نہیں ہوگا کہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ چینج ہو جائے، کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ 3 سال 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی، اگر اس میں کتابوں کی چھپوائی میں یا ڈیلیورنس میں کوئی خامیاں تھیں تو وہ پچھلی گورنمنٹ پہ ڈالتے رہے، انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ جب نگران گورنمنٹ آئی تو ان کو چاہیے تھا کہ جو سسٹم پہلے چل رہا ہے اس کو کنٹینیو کرتے. ان کا سارا فوکس ہو گیا ڈیولپمنٹ کے اوپر، انہوں نے ایجوکیشن کو بالکل پش پش ڈال دیا. اب پچھلے سال بھی ہمیں یہی کہا گیا کہ جی آپ بچوں سے پرانی بکس لے لیں. اب پرانی بکس، شیخ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جو کاغذ لگایا جاتا ہے سبحانی صاحب، وہ آپ حیران ہوں گے کہ 4 یا 5 ماہ کے بعد جو ہے اس کتاب کی حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. اتنا ناقص میٹیریل لگا ہوتا ہے اس کو کہ وہ کتاب پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور کاغذ جو قابل استعمال نہیں رہتے. بہرحال ہمارے اساتذہ نے بڑی مشکل سے بچوں سے وہ کتب لیں، اور کتب لے کے جب نہ ملی تو وہ بچوں کو ڈیلیور کر دی. جو وہ واپس لے کے نئے جو بچے آئے ان کو ڈیلیور. اچھا، وہی پریکٹس اب چونکہ یہ موجودہ گورنمنٹ، اس کے اوپر بلیم میں اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ تو آئے ہی فروری میں تھے. یہ تو سارا نظام جو تھا نگران گورنمنٹ نے سیٹ اپ بنا کے جانا تھا، اس کی بک کے ٹینڈر وغیرہ دے کے جانے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا وجوہات تھی کہ وہ نہ کر سکے وہ. اب جب یہ آئے تو انہوں نے بھی آ کے وہی پریکٹس جو پچھلے سال نگران گورنمنٹ نے کی تھی کہ جی آپ بچوں سے پرانی کتب لے لیں کیونکہ کتابوں کی چھپائی میں تاخیر ہوگی، اور وہ آگے. ہاں، تو اس کے بعد جو ان کی فرسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ طے ہوا کہ جی ہم فوری طور پر کوئی 30 یا 40% کتابیں جو نئی وہ پرنٹ کروائیں گے، اور وہ ہم مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے. لیکن وہ مارچ کے مہینے میں ڈیلیور تو نہ ہوئی، لیکن وہ جو ہے وہ ہمیں اپریل میں جو ہے نا ابھی کوئی 5-6 روز پہلے جو ہے وہ اسکول ویئر ہاؤس میں آئی ہیں، تحصیل ویئر ہاؤس میں، اور وہاں سے جو ہے نا ہم وہ کتابیں لے کے جو ہم نے کتابیں پرانی اکٹھی کی تھیں ان میں سے جب ہم نے چیک کیا تو بڑی مشکل سے 10 سے 15% کتابیں ایسی تھیں کہ جو بچوں کو دینے کے قابل تھی. ہم نے وہ بچوں کو اس طرح دی کہ ایک ڈیسک پہ 3 بچے بیٹھتے ہیں تو ہم نے ایک سیٹ ان 3 بچوں کو دے دیا تاکہ وہ مشترکہ طور پر، تاکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے پاس تو آپ سفید پوش کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو اب سفید پوش تو رہا ہی نہیں کوئی. اب تو سفید پوشی ختم ہو گئی ہے. سفید پوش کی جو حالات اور پس گیا، اور جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جس کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ بچہ آ رہا ہے.
ہم نے ان کو شیئرنگ کے طور پر وہ بکس دیں تاکہ یہ بچے جو ہے 1 اپریل سے کم از کم اپنی اسٹڈی شروع کر سکیں. اور وہ ہم ان کتابوں کے ساتھ، اور اب جو نئی کتابیں ہمیں مل رہی ہیں 40%، وہ ہم بچوں کو تقسیم کر رہے ہیں. 40%؟ جی جی. اور یہ گورنمنٹ نے ہمیں یہ یعنی کہ وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا آپ کو مئی تک جو ہے وہ بکس دے دیں گے، اور جب مئی میں بکس ملیں گی تو 1 جون سے چھٹیاں ہو جائیں گی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پہلا اسپیل ہے ہمارا 2 ماہ کا، یہ ایسے ہی گزرے گا، بحرانی کیفیت میں گزرے گا. ہم شیخ صاحب سے بات کریں گے. ارشاد صاحب، جیسے رانا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پیسوں کی وجہ سے بجٹ چونکہ بہت بڑھ گیا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کا ٹائملی آرڈر پلیس نہیں کر سکی، نہ پلیس کر سکی، نہ فائدہ ڈیسیژن لے سکی. اچھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ہر ڈپارٹمنٹ کا ہر بجٹ کنزیوم کیا ہے، یعنی کہ جو آپ کے اچھے خاصے انڈر پاس پہلے سے بہتر تھے، اچھے خاصے ٹائلیں پتھر لگے ہوئے تھے، وہ ختم کروا کے وہ پتہ نہیں گرافی راک وال ہاسپٹل کو بڑے کر کے وہ کر کے وہی ہاسپٹل کو دوبارہ. تو یہ جو ایک ہمارے کروڑوں بچے ہیں جو ہمارے کا مستقبل ہیں، ان کے لیے وہ کوئی 8-10 ارب روپیہ نہیں نکال سکے، جبکہ اس سے کئی زیادہ یہ انڈر پاسز سڑکوں پہ لگا دیے. اچھا سبحانی صاحب، بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم محسن نقوی صاحب کو پبلیشروں نے بھی مل کر بتایا تھا، اصل صورتحال سے آگاہ کیا تھا، پھر مختلف لوگوں نے بھی ان کو بتایا، پھر جو ایسوسی ایشن ہیں انہوں نے لیٹر بھی لکھے تھے، ملاقات کے لیے ٹائم بھی مانگا تھا ان سے، لیکن ان کی پہلی ترجیح تعلیم تھی ہی نہیں. ان کی پہلی ترجیح جو تھی وہ شہباز شریف کو کاپی کرنا تھا، سپیڈ کے ساتھ دورے کرنا تھا، یہ کر رہا ہوں میں، افتتاح انہوں نے بہت کیا، یہی انہوں نے کیا ہے. تعلیم ان کے کسی خانے میں موجود نہیں تھی، اور وہ سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے جن کے وہ دھڑا دھڑ افتتاح کرتے تھے. پی سی ٹی بی کو چاہیے تھے فوری طور پر 11 ارب روپے 10 ارب روپے جس سے وہ اپنا نظام چلا سکتے، اور کتابوں حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، 10-11 ارب روپے کوئی بڑی بات نمک کے برابر ہے. جہاں آپ 600 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں، وہاں پر اگر 15-20 ارب روپیہ آپ کو 660 ارب کا بجٹ تھا، تو انہوں نے سارا ڈیولپمنٹ انہوں نے صرف وہ بھی آخری دنوں میں 5 ارب روپے جاری کیے تھے کتابوں کے لیے. جو پیسے پی ایم آئی یو سے پی سی ٹی بی کو گئے، انہوں نے فوری طور پہ جن پبلیشروں کے پرنٹرز کے پیسے دینے تھے واجبات ادا کیے، اور پھر کہیں جا کے، اور یہ بھی 5 ارب وہ تھا جو ہمارا نان سیلری بجٹ کا جو ہمیں ملنا تھا اس میں سے کٹ لگا کے دیا تھا، اس میں سے اٹھا کے دیا، اپنے پاس سے اضافی نہیں دیا انہوں نے. اچھا، گورنمنٹ نے جو اپنا پیسہ تھا وہ نہیں دیا، وہ نان سیلری بجٹ جو ہمیں سالانہ ملتا ہے اس میں سے وہ پیسے نکال کے انہوں نے وہاں پر دیا. اندازہ کریں وہ اسکولوں کا پیسہ نکال کے کتابوں میں، اور آج اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے اسکول جو یوٹیلٹی بلز ہیں وہ ٹیچر سے اور لوگوں سے ادھار لے کے ہم نے ادا کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو لاسٹ قسط ملنی تھی وہ بھی نہیں ملی. یہ دیکھیں، یہ شیخ صاحب آپ تو ماشاءاللہ ایجوکیشن میں آپ نے ایک طویل عرصہ خدمات انجام دی ہوئی ہے بطور صحافی. تو جس قوم کے بچوں کے اسکول، حالانکہ ہمارا آئین کی شک ہے 25A، جس میں اس میں کہا گیا ہے 5 سے لے کر 16 سال تک کے بچے کو تعلیم اسٹیٹ کی ذمہ داری. یہاں سیاسی طور پہ ذرا کوئی بات ہوتی ہے، اس پہ آرٹیکل 6 لگا دو جی، اس پہ آرٹیکل 6 لگا دو جی، اس پہ یہ لگا دو، کئیوں کو ویسے ہی اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے جو بچے ہیں، یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے، ان کو ہم نے ایک بہترین پڑھا لکھا باشعور شہری بنانا ہے. تو ان کو ہم اسکولوں کو ہم پڑھائیں گے نہیں، ان کو اسکولوں کو بجٹ نہیں دیں گے، کتابیں نہیں دیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے کوئی؟ سب بات یہ ہے کہ ہم جس سیاسی نظام میں پھنس چکے ہیں، ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ خاندانی یا کہہ لیں کہ موروثی سیاست کا شکار ہو چکا ہے. ان لوگوں نے ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو طبقاتی تقسیم میں ایسا الجھا دیا ہوا ہے کہ اب آگے جو آنے والا وقت ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ غریب کا بچہ میٹرک سے آگے نہیں جا سکے گا، وہ صرف کلرک رہے گا، پی این رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا.
جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے ترقی کے راستے کھلے رہیں گے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر آپ دیکھیں نا کتنا مہنگا ہے سرکاری سر یہی تو طبقاتی تقسیم ہے کہ جو لوگ پیسہ خرچ سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کی کلاس ہی تبدیل کر دیں گے. ان کا جو طبقاتی تقسیم ہے وہ یہ ہوگی غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ان کے بچوں کو تمام سہولیات میں اثر ہیں. ان کے بچے جن سکولوں میں پڑھتے ہیں ان سکولوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارے جو بچے ہیں ان کو صبح جا کے پہلے اپنے ڈیسک صاف کرنے پڑتے ہیں اور سکولوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس میں سویپر تک میں اثر نہیں ہے. ان کے واش روموں میں جا کے دیکھیں تو ہمارے بچے وہاں سے بیماری لے کر گھر لوٹتے ہیں. یہ اس کی ذمہ دار ہمارا یہ حکمران طبقہ ہے جو صرف ویڈیوز تک جاتا ہے, تصویروں تک جاتا ہے, جا کے اصل حقیقت نہ دیکھتا ہے نہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب تک ہم لوگ بحیثیت قوم مجموعی طور پر ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے اور اس سسٹم کو نہیں توڑیں گے تب تک ہم اس بھمر سے نہیں نکل سکتے, اس طبقاتی تقسیم سے نہیں نکل سکتے. یہ ہم نے دیکھا یہ ویڈیو کی بات ہی ہماری موجودہ چیف منسٹر انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک اسکول کا دورہ کیا اور بڑی شاندار قسم کی وہ ان کی ویڈیو بھی دیکھنے کو ملی. بڑا اچھا کھلا روشن اسکول تھا. تو ہم تو اکثر رانا صاحب سے آپ سے سنتے ہیں کہ اسکولوں میں وسائل نہیں ہے, ٹیچر نہیں ہے, ڈیسک نہیں ہے, واش روم نہیں ہے. کاش کہ وہ وزیر اعلیٰ اسی اسکول کے واش روم میں ایبرپٹلی چلی جاتی تو شاید وہ منظر کچھ اور ہوتا. تو یہ کیسے جیسے وزیر اعلیٰ جس ماحول میں وہ اکثر ہمارے اسکول ایسے ہی ہیں سارے سرکاری اسکول. سبحانی صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ میٹرک پاس, میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-3 سال میں ہمارا جو غریب طبقہ ہے اس کا بچہ جب میٹرک تک پہنچے گا نا تو اس کی فیس ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, کیونکہ بورڈ اپنی فیسوں میں بے تحاشا ہر سیشن میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. کہ اگر کسی غریب کے بچے نے میٹرک کا ایگزام دینا ہے تو وہ آج بھی 2 سے 2,500 روپے وہ فیس پے کر رہا ہے, اور اگر یہ 4 سے 5 ہو گئی یا اس کی ایک سپلی آ گئی کہیں ایک سبجیکٹ کا اسے دوبارہ امتحان دینا ہے تو وہ نہیں امتحان دے سکے گا. کلرک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارہ دیہڑی کرنے کے بھی قابل نہیں رہے گا. یہ کیوں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ جب اسکولوں میں سہولیات نہیں ہوں گی, بچوں کے کتابیں بر وقت نہیں ملیں گی. ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چاہے وہ غریب کا ہو چاہے وہ امیر کا ہو کہ جب میں اگلی کلاس میں جاؤں تو مجھے نئی کتابیں ملے, نیا بستہ ملے, نیا ڈیسک ملے, نئی کلاس ملے مجھے. لیکن ہمارا نظام اس قدر فرسودہ ہو چکا ہے کہ ہم آگے نکل ہی نہیں پا رہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وزیر اعلیٰ نے جب اسکول وزٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ صاحب ہم یہیں سے اب بات شروع کریں گے. ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا. جی رانا صاحب وقفے سے پہلے آپ ذکر کرنے چاہ رہے تھے وزیر اعلیٰ کا جو دورہ اسکولوں کا ہوا تھا. اچھا, اس میں عثمانی صاحب یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا دورہ جو ہوتا ہے یہ کوئی سرپرائز وزٹ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں انتظامیہ کو 2 یا 3 دن پہلے جو ہے نا وہ آگاہی ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے یا وزیر تعلیم یا کوئی ایسی شخصیت جو ہے وہ فلاں ایریے میں اسکول جو ہے نا وزٹ کریں گے. تو پھر ان اسکولوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے ان دنوں میں کہ اپنی حالت جو ہے نا وہ کیونکہ انفراسٹرکچر تو ہمارے پاس موجود ہے. تو ہر اسکول میں بھی کوئی 1-2 کلاس روم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان وزٹس کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہوتے ہیں کہ اگر وہ آئیں تو وہ چیک کر لیں. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر تعلیم یا سیکٹری تعلیم ان کو پروٹوکول سے ہٹ کر اسکولوں کو وزٹ کرنا چاہیے عام آدمی کی شکل میں, پھر اصل حقیقت جو ہے ان کے سامنے آئے گی. ورنہ جو چیز دکھائی جاتی ہے فیلڈ میں بالکل برعکس ہے. وہ تو بڑی گڈی دکھائی جاتی ہے. اب لاہور کے بیشتر اسکول ایسے ہیں کہ جن کے عمارتیں جو ہیں وہ اس قدر خستہ حالی کا شکار ہیں کہ پچھلے 7-8 سال کے لیے ان کے لیے PC1 بن رہا ہے, کبھی ان کے لیے بجٹ مختص ہو رہا ہے, لیکن وہ پھر بجٹ کی نظر ہو جاتا ہے یہ شارٹیج ہے. وہ میں نے دیکھا برآمدوں میں کلاسز جی بالکل بچے بیٹھے پڑھ رہے. ہمارے پاس جو اس وقت ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ 20-22 ارب روپے بنتا ہے. تو کہاں 47,000 اسکول, 7,000 پیف کے اسکول
4,500 پیما کا اسکول ہے, پھر اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی ہائر ایجوکیشن بھی ہے, پھر آپ کی اس کی اسپیشل ایجوکیشن بھی ہے, لٹریسی بھی ہے, تو وہ پیسہ کیسے اگر کریں تو وہ 1,00,000-1,50,000 روپے فی اسکول آتا ہے, اور 1,00,000-1,50,000 میں تو آج وائٹ واش نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم نے ایک کلاس روم بھی بنانا ہے نا, تو اگر آپ اپنی کیپیسٹی میں وہ کلاس روم بنائیں گے تو وہ شاید 12 یا 13 لاکھ میں بن جائے, لیکن وہی کلاس روم اگر آپ نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے بنوانا ہے, CNW سے بنوانا ہے, تو وہ کم از کم 30-35 لاکھ میں بنے گا. وہ اور بڑے خرچے اخراجات ان کے پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں اس طرف بھی آنا چاہیے کہ ہم اسکول ایجوکیشن کو انڈیپینڈنٹ کریں, اسکول کونسلز کو انڈیپینڈنٹ کریں, تاکہ وہ اپنے کلاس روم خود اپنے مقامی حالات کے مطابق, وسائل کے مطابق وہ بنا سکیں, وہ کم پیسوں میں بنیں گے. یہ بڑا اچھا ہے. اور بہت سارے اسکولوں میں ایسا ہوا بھی ہے, اور موجودہ وزیر تعلیم میں سمجھتا ہوں رانا سکندر حجاج صاحب سے ان سے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, اور انہوں نے اس آئیڈیا کو اپریشیٹ کیا ہے, اور وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم اسکول کونسل کو جو ہے نا 50 لاکھ روپے تک کی امپاور کریں گے, وہ پیسہ ان کو دیا جائے گا. اگر انہوں نے کلاس روم بنانا ہے, واش روم بنانے ہیں, تو وہ بنا لیں, وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے اگر اس میں امپلیمنٹ ہو گیا. اللہ کرے کہ امپلیمنٹ ہو. شیخ صاحب, جیسے رانا صاحب بتا رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے جو سرپرائز وزٹ ہوتے ہیں, یہ خبر تو یہ چلتی ہے سرپرائز وزٹ ہے, لیکن یہ اس طرح کا سرپرائز وزٹ نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے, لیکن نہیں بھی ہوتا. آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا اس طرح کے دوروں کا. تو یہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ واقعی یہ جو اتھارٹیز ہیں واقعی یہ سرپرائز وزٹ کریں, اور کاش یہ ان اداروں کے, ان اسکولوں کے جو پانی پینے کی جگہ ہے بچوں کے, جہاں سے بچے پانی پیتے ہیں, یا واش روم, وہاں کا بھی میڈیا کے ساتھ ایبرپٹلی سرپرائز وزٹ کریں. دیکھیں جی, یہ جتنے عرصے سے مجھے ہو گیا ہے صحافت میں نے یہ چیزیں دیکھیں, یہ ساری کی ساری مینج ہوتی ہیں. یہ پہلے سے طے شدہ دورے ہوتے ہیں جس کا پہلے سے انتظام کیا گیا ہوتا ہے, جس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس وقت محنت کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں بہتر کرنے کی, تو انہیں سب سے پہلے اور ان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے. اور وہ چاہے وزٹ کریں یا نہ کریں, بہت سارے ذرائع ایسے ہوتے ہیں جن سے ان تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں, انہیں بتا دیا جاتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے, تو اس کی بہتری کے لیے کام کریں. سب سے پہلا کام اگر انہوں نے کرنا ہے, وہ چاہتی ہیں کہ پڑھا لکھا پنجاب ہو, پنجاب کے بچے جو ہیں تعلیم میں بہتر ہوں, ان کا معیار تعلیم بہتر ہو, تو وہ جو طبقاتی تقسیم ہو چکی سرکاری اور نجی اسکولوں میں اس کو ختم کریں. سلیبس ایک کریں, کتابیں ایک کریں. جو SRM کے نام پر یونیفارم ایک کریں. عمران خان نے اجازت دی تھی سنگل نیشنل کریکولم, یکساں قومی نصاب کا جو بیڑا غرق کیا گیا تھا, وہ SRM امدادی کتب چھاپنے کی اجازت دے کے کیا گیا تھا, اس کو ختم کریں. نجی اسکول ہوں یا سرکاری اسکول ہوں, سلیبس ایک ہی ہو, ایک ہی کتابیں پڑھیں, طریقہ تعلیم بھی ایک ہی ہو. اور رانا صاحب کہہ رہے اسکول بھی ایک ہو, یونیفارم ایک ہونا چاہیے. یونیفارم. بلکہ کئی اور ماہرین تعلیم سے میری بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا انوائرمنٹ بھی تقریباً ایک سا ہونا چاہیے, اس کے پاس بھی وہی کرسی ہونی چاہیے جو ان کے پاس ہو, کیونکہ ایک عام سرکاری اسکولوں والا بچہ ایک ٹوٹے پھوٹے لکڑی کے بینچ پہ بیٹھتا ہے, اور جو پرائیویٹ والا ہے وہ ایک پراپر اس کی سٹنگ ہوتی ہے. دیکھیں نا, یہی تو طبقاتی تقسیم ہے. یہی تو ایک کلاس ایسی پیدا کر رہی ہے جس نے ہم پہ رول کرنا ہے, اور ایک کلاس ایسی پیدا کر رہی ہے جو غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے گی. وہ لوگ جن کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ غلامی کی طرف چلے جائیں گے, جن کے بچے نجی اسکولوں میں, اس میں بھی تقسیم ہے, نجی اسکولوں میں بھی تقسیم ہے, مختلف اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری کے اسکول ہیں. ایلیٹ کے اسکول ہیں, ایلیٹ کے اسکولوں کا تو آپ کر ہی نہیں سکتے کسی سے موازنہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے وہاں پہ تعلیم کے نام پہ بچوں کی جو گرومنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے, وہ ان کی آئندہ نسلوں کے لیے وہ تو بڑی ویسٹرنائز قسم کی ہو رہی ہے. وہ
ہمارے کلچر سے میچ ہی نہیں کرتے. وہ نہ ہمارے نظریے پاکستان سے میچ کر رہے ہیں، نہ ہمارے مذہب سے میچ کر رہے ہیں، نہ ہماری معاشرتی اقتدار سے میچ کر رہے ہیں. وہ تو ایجوکیشن کو ایک انڈسٹری کی طرز پہ چلا رہے ہیں کہ جس طرح کی وہ پروڈکٹ تیار کریں گے اسی طرح کے لوگ ان کے پاس آئیں گے. آپ ان کے جو بڑے بڑے بل بورڈز پر ایڈمیشن کے اشتہارات ہیں اس میں 45 سال کی ماڈل جو ہے وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اٹریکٹ لوگوں کو کرنے کے لیے. تو کمرشلزم دیکھیں، اگر تو وہ ان کو اچھی چیئر پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی ان سے پیسے لے کے کر رہے ہیں. تعلیم جو ہے نا اس وقت پاکستان میں اچھے خاصے پیسے، پاکستان میں تعلیم ایک بہت فائدہ مند بزنس ہے. لوگ انڈسٹری کو چھوڑ کر وہ ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں، ہیلتھ کی طرف آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہاں کاروباری آپ کے ایسے سکول ہیں جو پاکستانی روپے میں فیس ہی نہیں لیتے، اندازہ کریں، ڈالرز میں فیس لے رہے ہیں، رہ پاکستان میں رہے ہیں، کھا پاکستان کا رہے ہیں، لیکن روپیہ پاکستان کو یا اسکولوں کی بات کریں یا نجی یونیورسٹیز قائم ہیں، اور کیا کوئی انڈسٹری جو کماتی ہے جو نجی یونیورسٹیز جو ہیں ریونیو ان کو جنریٹ کرتی ہیں؟ ہم نے تو دیکھے ہیں ٹوٹی موٹر سائیکلوں والے، ٹوٹے سکوٹروں والے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، اسکول بنائے ہیں، کالج بنائے ہیں. آج وہ ارب پتی کا لفظ ان کے لیے چھوٹا پڑ گیا ہے، وہ کھرب پتی ہو گئے ہیں. انہوں نے ایسا بزنس بنایا ہے، اس تعلیم کو اس طرح بیچا ہے کہ حیرت ہے. اچھا ہم دوبارہ آتے یہ بچوں کی کتابوں کی طرف کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ نہ نیت تھی، نہ ترجیح تھی، اور مس مینجمنٹ تھی. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو 10-11 ارب روپیہ کچھ نہیں ہے. لیکن کیا ہم جن کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، جن سے ووٹ لیتے ہیں، جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے، ہم کیا 10-11 ارب روپیہ نہیں ان کے لیے خرچ کر سکتے کہ ان کو وقت پہ کتابیں چھپوا کے دے سکے، اور وہ ان کو ہم 10-11 ارب روپے کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں؟ سبحانی صاحب، بات پتہ کیا ہے، ہم یہ کتابیں جو فری دی جاتی ہیں نا، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ لاگت ان کو تقسیم کرنے پہ آ جاتی ہے. مثلا آپ نے کتابیں، میں آپ کی بات سے، آپ جو فگرز دے رہے ہیں، ان کی کاسٹ دے رہے ہیں، میں اس سے بالکل متفق ہوں، ایسا ہی ہوتا ہوگا. لیکن آپ ہماری کتنی بجلی مفت دی جاتی ہے، یہ بیوروکریسی کو کتنا پیٹرول مفت دیا جاتا ہے، ان کو کتنے ملازمین مفت دیے جاتے ہیں. یہ جو ہماری بڑے بڑے جو سرکاری افسر ہیں، یہ بھی تو ہمارے وسائل، ہمارے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ہم دیتے ہیں نا. ہم 10-12 روپے والا یونٹ ہم 50-60 روپے کا خرید رہے تاکہ ہم یہ اپنی بیوروکریسی ان کو پال سکیں، ان کو فری بجلی جا سکے. ان کے آپ نے دیکھیں ایئر کنڈیشن بند ہی نہیں ہوتے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک غریب متوسط کے بچے کو ہم اپنے ٹیکس سے اگر ہم ان کو کتابیں دے دیں گے، میں مانتا ہوں کہ ہمارے ٹیکس کے بچوں، ہم خوشی اگر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہمارا ٹیکس ان بچوں کو پڑھانے میں لگ رہا ہے، تو یقین کریں لوگوں کی ٹیکس دینے کی ریشو بڑھ جائے گی، لوگ خوشی خوشی ٹیکس دیں گے. دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ نیت اور ترجیح، جی تو جب بات نیت اور ترجیح پہ آ جائے گی تو پھر اس کی حالت تو آپ کے سامنے ہے. تو وہاں پر تو آپ 11 ارب روپے کہہ رہے ہیں، 1 ارب روپے دینا بھی مشکل ہے کہ جب آپ نے، وہ نیت ہی نہیں ہے جب دینے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہوگا تو وہاں پر تعلیم کہاں ترجیح آئے گی. نگران آتے ہیں تو وہ اپنی ترجیحات رکھتے ہیں، اور جو اگر کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے 2 سال چلنا ہے، 3 سال چلنا ہے. اگر ایک پالیسی بناتے ہیں وہ کہ اس کو لے کے چلیں گے آگے، تو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جب گورنمنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں خاص کر ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی گورنمنٹ آئے چلی جائے، 10 سال کے لیے ایک ایسی پالیسی بننی چاہیے کہ جس کے اوپر اس کے فنڈ جو ہیں وہ چاہے نگران سیٹ اپ ہو، چاہے جمہوری گورنمنٹ ہو، الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، وہ بجٹ جو ہے نا اس کے لیے مختص ہو، اور وہ اپنے روٹین کے ساتھ، جیسے ستمبر میں ہماری کتابیں پرنٹ ہونی ہیں تو وہ بجٹ ریلیز ہو کے ان ٹیکسٹ بک بورڈ کے پاس چلا جائے. ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے
وہ شروع کر دے, اس کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ مجھے پی ایم آئی یو سے پیسہ ملے گا. اسکیجول اس کا جی بالکل, ہاں اپنے ایک اسکیجول ہونا چاہیے, اس کو دیکھنا نہ پڑے کہ جی میں انڈیپینڈنس ہونا چاہیے اس کو. ہاں جی, فنڈ لوں یہ کرنا. دیکھیں نا, اگر ٹیکسٹ بک بورڈ نے اگر ہمیں 11 ارب روپے میں کتابیں فراہم کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے بجٹ مختص کر دیں. اس کو کہیں جی یہ بجٹ ہے آپ کے پاس, شروع میں اس کے پاس چلا جائے. سبحانی صاحب, میں آپ کو نا ایک مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ جب کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے انہوں نے اینٹی کرپشن کو ایک ٹارگٹ دیا کہ آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا کیس دیکھیں کہ اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے اور یہ کتابیں اتنی مہنگی کیسے بنی ہے. یہ ان کی کاسٹ جو تھی 5-6 ارب سے بڑھ کے 20 ارب سے بھی انکریز کر گئی, 22 ارب تک کیسے چلی گئی. اینٹی کرپشن والوں نے ریکارڈ اٹھایا, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے انکوائری شروع کی, لیکن ان پر پتہ نہیں کون سا دباؤ ایسا آیا کہ وہ انکوائری دفن کر دی گئی, دبا دی گئی ہے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب سنجیدہ ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ انکوائری شروع کروائیں تو ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی کہ کتابیں مہنگی کیوں ہوئیں, کس نے کتنی لوٹ مار کی ہے اور کس طرح پیپر مل مافیا نے اس قوم کے بچوں کا پیسہ لوٹا ہے, کس طرح وہ سالہ سال جو ہیں ایک مافیا بنا کے ایک اجارہ داری قائم کر کے اربوں روپے لوٹتے رہے ہیں کاغذ کے نام پر, اور کتابیں مہنگی ہوتی رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب یہ ذرا حوصلہ کریں, اس کا نوٹس لیں, وہ کیس کھلوا دیں. یہ آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف اپنے بلند کیا ہے. یہ امید ہے کہ اس پہ ہونی چاہیے کیونکہ 5-6 ارب سے 20-22 ارب تک معاملہ گیا ہے. باقی رہی کہ وہ دباؤ کیا تھا. دیکھیں ہمارے جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ تھے وہ تو ماشاءاللہ خود ایک دباؤ تھے, ان پہ تو دباؤ کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تو ایک سپر ایک پاور تھی ان کے پاس, ایک جو غیر مرئی قسم کی پاورز تھی, ان کے آگے تو کوئی چو بھی نہیں کرتا تھا. اب بھی دیکھ لیجئے کہ وہ اگر پی سی بی میں گئے ہیں یا سینیٹر بنے ہیں, بلکہ پہلے وزیر داخلہ بنے ہیں اس کے بعد سینیٹر بنے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں اور باقی پارٹیوں نے ان کو ووٹ دیا, تو اس سے آپ دیکھیے گا اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی طور پہ اور انتظامی طور پہ وہ کتنے تگڑے تھے. ان پہ دباؤ تو میں نہیں کچھ اور ہی چیزیں ہوئی ہوں گی. نہیں, میں سمجھتا ہوں اگر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا کوئی سربراہ استاد ہوتا یا پی ایم آئی یو کا کوئی سربراہ استاد ہوتا, ٹیچنگ کارڈر سے ہوتا, تو وہ اب تک اندر ہوتا. چونکہ اینٹی کرپشن میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان سیٹوں پہ بھی بیٹھتے ہیں وہ سب ایک ہی کارڈر سے ہیں, وہ ایک ہی لیول کے لوگ ہیں. کوئی اینٹی کرپشن میں ڈائریکٹر ہوگا, جسے کہتے ہیں پیٹی جی پیٹی بھائی. تو ہاں, اگر استاد ہوتا, کوئی پروفیسر ہوتا یا کوئی ٹیچر ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک 8-9 ماہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ سارے پلندے نکل آنے تھے کہ جو کسی نے کیے ہونے تھے اور جی اس نے کیے ہیں. لیکن چونکہ وہاں پر بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بیوروکریسی ہے, وہ ایک دوسرے کو سیو کر لیتے ہیں. سوہن صاحب, میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, لیکن یہ ارشاد صاحب جیسے صحافیوں کا کام ہے نا کہ یہ ان میٹرز کو ذرا اور ڈگ آؤٹ کریں. یہ تو آپ کا کام ہے یا ان کا کام ہے کہ انویسٹیگیشن کریں اس معاملے کی. اگر کہیں کچھ ہوا ہے تو جس طرح ارشاد صاحب بیٹھے کہہ رہے تھے, بڑے ہارڈ ورکر, وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے سال جو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کاغذ کتنے گرام پہ پچھلے سال کتنا لگا تھا اور اب جو لگا ہے وہ کتنے گرام ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن بتا نہیں رہے. ماضی میں یہاں تک ہوا کہ میں نے جو کرپشن ڈگ آؤٹ کی اور اس کو باہر نکالا ہے اور بتایا ہے, اس پہ لکھا ہے, تو مجھ پہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے دروازے بند کر دیے گئے. اچھا, یہاں تک کہ مجھے اندر نہیں گھسنے دیا بورڈ کے دروازے بند کر دیے گئے کہ یہ آدمی اندر نہیں آ سکتا, باقی سارے آ سکتے ہیں. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں جو اس وقت جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس کی تباہی کے کی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان اداروں میں بھی کام کر رہے تھے جن کے مفادات پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ ہیں. ان کی ملازمت کر کے بھی لاکھوں روپے مہینے کی تنخواہ ان سے بھی لے رہے تھے اور حکومت سے بھی لے رہے تھے. اپنی سروسز دونوں طرف وہ دے رہے تھے.
اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی نے نہیں پوچھا، کوئی یہ نہیں کسی نے نہیں روکا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ ادھر بھی سرو کر رہے ہیں اور اس کے دوسری طرف یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے مفادات کا انہوں نے تحفظ کیا اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو برباد کیا، تباہ کیا انہوں نے. کس لیے؟ اپنے منافع کے لیے، اپنے پیسہ کمانے کے اپنی لیے، ذات کے مفادات کے لیے. اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، تحقیقات کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے گھروں پہ کی تعمیر پہ کتنے کروڑوں روپے لگے ہیں. ایک سرکاری آفیسر جو ہے اس کی جتنی بھی تنخواہ ہو وہ ڈی ایچ اے جیسے ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک محل نما گھر کیسے بنا سکتا ہے. اسی کی تحقیق کر لیں، آپ کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی تباہی کی کہانی مل جائے گی. بڑی آپ نے اہم بات کی اور بڑی ہی دلچسپ اور اہم گفتگو ہو رہی تھی، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے اور ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین، ہم تھوڑا سا احاطہ کر سکے ہیں اس محدود وقت پہ. ہمارے ساتھ بہت زبردست شخصیات موجود تھی، میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم اگلے پروگرام میں مزید ایسی چیزوں پہ بات چیت کرتے رہیں گے. اور رانا صاحب آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، ارشاد صاحب آپ کا بھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے معاملات کو مزید ڈگ آؤٹ کر کے بات کرتے رہیں گے اس میں. خدا حافظ ناظرین.